میں آج PP-17 کی ماؤں بہنوں بیٹیوں جوانوں مزدوروں تاجروں اور PTI کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آج سے 11 مہینے پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان کے لیے ایک نعمت تھی۔ آج ان سینکڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں نے گھروں سے نکل کر یہ ثابت کیا کہ جناب پچھلے 11 مہینے پہلے سے جو حکومت تھی جس کا وزیر اعظم عمران خان تھا وہ اللہ پاک کی ایک ایسی رحمت تھی جس کے چھاؤں تلے پاکستان کی عوام زندہ اور تابندہ تھی۔ جناب پچھلے 11 مہینوں میں پاکستان کی عوام کی عزت کا، غیرت کا اور پیٹ کی دوزخ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا گیا۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کے اندر آٹا 58 روپے کلو ملتا تھا، آج 140-45 روپے کلو آٹا ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان میں آئل اور گھی 300 روپے کلو ملتا تھا، آج 750 اور 800 روپے کلو ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان میں نان کی قیمت 12 روپے اور روٹی کی قیمت 10 روپے تھی، آج 25 روپے کا نان ملتا ہے اور تقریباً 20-30 روپے کی روٹی ملتی ہے۔ آج پاکستان کی عوام 11 مہینوں میں اس حالت تک پہنچ گئی کہ عمران خان صاحب تقریباً پچھلے سال اسی مہینے میں 22 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، آج 3 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کی فورن ریمیٹنس 31 ارب ڈالر تھی، آج وہ مائنس میں چلی گئی ہیں۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کا ایکسپورٹ لیول 32 ارب ڈالر تھا، آج مائنس میں چلا گیا ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کی GDP گروتھ ریٹ 6% تھی، آج مائنس میں چلی گئی ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ ریٹ 10.6 تھی، آج مائنس میں چلی گئی ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کی ایگریکلچرل گروتھ ریٹ 4.2 تھی، آج مائنس میں چلی گئی ہے۔ آج سے 11 مہینے پہلے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت اور خزانہ نے 6100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی 3100 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب کی قیادت میں 6100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا، آج وہ بھی مائنس پہ چلا گیا۔ آج پوری پاکستانی عوام غریب ہو، لوور مڈل کلاس ہو، اپر مڈل کلاس ہو، حتیٰ کہ رچ کلاس ہو، ان کا جینا بھی محال، ان کا مرنا بھی محال، ان کے کچن نہیں چل رہے، ان کے گھر کے خرچے نہیں چل رہے، ان کی بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، ان کی زندگیاں تباہ ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ انہوں نے کیا جو کہندے سن خوشحالی آسی، ہر مکھڑے تے لالی آسی، رونق اڑ گئی چہرے دی، جیوے جوڑی شیراں دی۔ وہ شیروں کی جوڑی، وہ دم کٹے شیروں کی جوڑی، ایک سلطان مفرور نواز شریف اور ایک سلطان مجبور شہباز شریف اور دوسرا بلا وجہ بھٹو، جو آج وزیر خارجہ بن کے سارا دن جو ہے وہ سارا سال، سارا مہینہ، سارے ہفتہ وہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے پیسے سے باہر دوروں کے نام پر موج میلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش پھیر دیا، انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش پھیر دیا۔ آج لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور، آج لوگ پاکستان سے بھاگنے سے مجبور۔ پچھلے 11 مہینوں میں پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر کی دنیا چلے گئے۔ تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگ پچھلے 11 مہینوں میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ آخر کیوں چلے گئے؟ یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اور صرف ایک عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، ایک PTI کو رستے سے ہٹانے کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کو روکنے کے لیے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے
پاکستان کے بڑھتے ہوئے GDP گروتھ ریٹ کو روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا، اور یہ 13 گیدڑ اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنی طرف سے شیر کا شکار کیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا ہاتھی زندہ لاکھ کا ہوتا ہے، مرا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ آج عمران خان اس کی مثال ان کے لیے وہ بن چکی ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ پہلے عمران خان ان کے لیے جن تھا، پہلے عمران خان ان کے لیے جن تھا، آج عمران خان ان کے لیے دیو ہے، ان کرپشن کے جنوں کا بھی پیو ہے۔ ان کو رات کے اندھیرے میں عمران خان، ان کو دنیا کی روشنی میں، دن کی روشنی میں عمران خان نظر آتا ہے۔ ان کو کھاتے ہوئے عمران خان، ان کو پیتے ہوئے عمران خان، ان کو جاگتے ہوئے عمران خان، ان کو گھر کے اندر رہتے ہوئے عمران خان، ان کو رات کو سوتے ہوئے عمران خان، یہ واش روم میں بھی جاتے ہیں تو ان کو عمران خان یاد آتا ہے۔ اور یہ بڑے مامے، چاچے، تائے اور پھوپھڑ بنتے تھے جمہوریت کے۔ آج سے 3.5 سال پہلے کی ان کی تقریریں سنو، آج سے 1 سال پہلے جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں ان کے لانگ مارچ میں ان کی تقریریں سنو پچھلے سال کی۔ یہ کہتے تھے ہم سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا $6 بلین مین کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ٹارزن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تجربے کار کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج ان کی تجربے کاریاں نکل کے ساری قوم کے سامنے آ گئی۔ پوری پاکستانی قوم کی غیرت اور خودداری کا جنازہ نکال دیا۔ میں آج اس عظیم الشان ریلی کے ذریعے سے اس اسحاق ڈار سے، اس بلا وجہ بھٹو سے اور اس کرائم منسٹر چیری بلاسم سلطان مجبور شہباز شریف سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے کل رات کو IMF کے ساتھ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر معاہدے کی ابتدا کی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچنے کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کی انتہائی امپورٹڈ انسٹالیشنز یہ گروی رکھوا رہے ہیں، یہ پاکستان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ پاکستان کی غیرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ان کے اپنے پیسے باہر کے بینکوں میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے راولپنڈی والوں، $1 ارب کے لیے پوری پاکستانی قوم داؤ پہ لگا دی، پوری ریاست داؤ پہ لگا دی، پوری ملک کی سالمیت داؤ پہ لگا دی، لیکن ان میں سے ایک بندے کے باہر کے ملکوں کے بینکوں میں $10 ارب سے لے کے $100 ارب موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے لوٹے ہوئے پیسے پاکستان کی عوام کے لوٹے ہوئے پیسے بلا وجہ بھٹو کے کم از کم 15 20 30 ارب ڈالر باہر ہیں۔ آصف زرداری جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، آصف زرداری جو دنیا کا سب سے بڑا نوسر باز ہے، آصف زرداری جو دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے، اس کے کم از کم 40-50 ارب سے زائد ڈالر ان کے جناب باہر کے بینکوں میں ہے۔ یہی حالت بیگم صفدر کی، یہی حالت حمزہ شہباز کی، یہی حالت آپ کے سلیمان شہباز کی، یہی حالت سلطان مفرور نواز شریف کی۔ کھربوں ڈالر ان کے باہر موجود ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ملک پہ برا وقت آیا ہے تو چلو $1 ارب ہم پاکستان کے لیے ڈونیٹ کر دیں، ہم پاکستان کی عوام کے لیے ڈونیٹ کر دیں۔ یہ ڈونیٹ نہیں کریں گے۔ اور اپنی بات کے اختتام پر آج ہم نے ریلی نکال کر اپنے قائد عمران خان کے حکم پر یہ میسج دے رہے ہیں، اگر پاکستان بچانا ہے تو فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے۔ بہت شکریہ۔